السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ مسلمانوں، تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو ایسا نہ سمجھ لو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے چپکے سے آڑ لیتے ہوئے کھسک جاتے ہیں، لہذا جو لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ کسی مصیبت میں نہ گرفتار ہو جائیں یا انہیں کوئی دردناک عذاب پہنچ جائے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النور سورہ نمبر 24 اور اسی سورت سے آیت نمبر 63 یعنی 63 نمبر کی آیت کریمہ سورۃ النور سے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ کے پہلے حصے میں، اس آیت کریمہ کا جو سب سے پہلا حصہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ تم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کے بلانے کی مانند نہ ٹھہراؤ۔ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مت بلاؤ۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم میں امام ضحاک سے اور انہوں نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مخاطب کرتے تو کہتے کہ اے محمد، اے ابو القاسم۔ ابو القاسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، تو کہتے اے محمد، اے ابو القاسم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی تعظیم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح نام لے کر مخاطب کرنے کو منع فرمایا اور کہا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا ہو تو کہو کہ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول۔ گویا اس آیت کریمہ میں یہ بتلایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر ایک مسلمان کے اوپر لازم ہے، واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو مزید واضح کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسرے مقام پر فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات قرآن کریم سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 میں بیان فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ ان کی تعظیم اور ان کی توقیر بالکل ضروری ہے، ہمیشہ ان کی توقیر کو، ان کی تعظیم کو ملحوظ رکھا جائے۔ یہ تفسیر امام مجاہد نے بھی، امام سعید بن جبیر، امام قتادہ اور بہت سارے اہل علم نے کہا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام ہمیشہ ملحوظ رکھا جائے۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام ابن ابی حاتم نے مقاتل بن حیان رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کو بیان کیا۔ انہوں نے ارشاد باری تعالیٰ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کے بلانے کی مانند مت ٹھہراؤ۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم ان کو بلاؤ تو یا محمد کہہ کر کے، اے محمد کہہ کر کے نہ بلاؤ، اے عبداللہ کے بیٹے کہہ کر کے نہ بلاؤ، بلکہ ادب و احترام کے ساتھ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول کہہ کر کے بلاؤ۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں کہا کہ اس ارشاد باری تعالیٰ کے مفہوم کے بارے میں ایک دوسرا قول بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم لوگ یہ عقیدہ مت رکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا فرماتے ہیں وہ دوسرے انسانوں کے دعا کی طرح سے ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تو بارگاہ الہی میں فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بارے میں بد دعا فرما دے اور تم لوگ ہلاک ہو جاؤ۔
حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس قول کو امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، حسن بصری اور عطیہ عوفی اور دیگر مفسرین رحمہم اللہ سے بھی روایت کیا ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم لوگ رسول کی بلانے کو باہم ایک دوسرے کے بلانے کے مانند مت ٹھہراؤ۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے آڑ لیتے ہوئے کھسک جاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مقاتل بن حیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد منافقین ہے جو جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت سننا ان کو بڑا گراں گزرتا تھا، تو وہ بعض صحابہ کرام کی آڑ لیتے ہوئے مسجد سے باہر نکل جایا کرتے تھے۔ سامعین کرام، اس سلسلے میں اہل علم اور مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی وحی دن کے شروع حصے میں ہی اتر جاتی تھی، اور کبھی کبھی کچھ اہم ترین باتوں کے اوپر مشورہ ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیتے اور تمام مسلمان جو ہے وہ مسجد میں جمع ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے، جو وحی نازل ہوتی اس کو لوگوں کو سناتے، اور کچھ اہم امور کے اوپر لوگوں سے تبادلہ خیال بھی ہوتا تھا۔ ایسے میں جب لوگ جمع ہوتے تو منافقین بھی آ جاتے تھے اور اپنی حاضری لگواتے تھے، کیونکہ منافقین تو ہیں لیکن مسلمان بنے ہوئے ہیں، تو شروع میں آ کر کے حاضری لگوا لیتے اور بعد میں بعض صحابہ کرام کی آڑ لیتے ہوئے مسجد سے نکل کر کے رفو چکر ہو جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا کہ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، یقیناً جو لوگ تم میں سے آڑ لیتے ہوئے کھسک جاتے ہیں اللہ ان کو خوب جانتا ہے، خوب جانتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو۔ لہٰذا اس سے یہ پتہ چلا، اس سے دو باتیں پتہ چلی۔ پہلا یہ کہ جب صحابہ کرام بیٹھتے تھے تو وہ بیٹھے رہتے تھے، اور اگر کسی کو نکلنا بھی ہوتا تو اشارے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے اور نکل جاتے تھے، جیسا کہ بعض جگہوں پر اس کی وضاحت بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو منافقین ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے اگر اللہ کی بات پیش کی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پیش کی جائے، تو ان کے دل بڑے بوجھ جیسے ہو جاتے ہیں، ان کو سننے نہیں ہوتا ہے، سننے ان کو نہیں ہوتا ہے نبی کی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، قرآن کریم کی بات ان کو سننا نہیں ہوتا ہے۔ وہ زیادہ دیر تک نہیں رک سکتے، وہاں پر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ جن کے دلوں کے اندر ایمان بالکل جاگزی ہوتا ہے، بالکل رچا بسا ہوتا ہے، ان لوگوں کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو جس قدر سناؤ بڑی ہی دلچسپی اور دل جمعی سے سنیں گے۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، تو جو لوگ ان کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے، یعنی جو لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے۔ یہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مراد آپ کا رستہ ہے، آپ کا منہج ہے، آپ کا طریقہ ہے، آپ کی سنت ہے، آپ کی شریعت ہے۔ کسی کے بھی اقوال، کسی کے بھی اعمال کو پرکھنے کے لیے، جانچنے کے لیے کہ وہ صحیح ہے یا نہیں، اس کے لیے جو کسوٹی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، جن کے بھی اقوال اور جن کے بھی اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کے اعمال کے مطابق ہوں گے وہ قابل قبول ہوں گے، اور جو خلاف ہوں گے ان کو رد کر دیا جائے گا، وہ پھر ایکسیپٹیبل نہیں ہے، وہ قبول کرنے کے لائق نہیں ہے۔ یہاں پر ہم نے بتلایا ہے کہ جو آپ کا جو حکم ہے اس سے مراد آپ کی شریعت ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کوئی بات کہتا ہے، کوئی عمل کر کے دکھاتا ہے، اگر وہ عمل یا وہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہے تو یقینی طور پر وہ دین ہے اور وہ قابل قبول ہے۔ اور اگر کسی کے اعمال اور اقوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ارشادات اور آپ کے اعمال کے مطابق نہیں ہے، آپ کی شریعت کے مطابق نہیں ہے، آپ کے منہج کے مطابق نہیں ہے، وہ مردود ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کہنے والا چاہے کوئی بھی ہو، کہنے والا چاہے کوئی بھی ہو، اگر اس کے ارشادات، اگر اس کے اقوال، اس کے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور اعمال کے مطابق نہیں ہوں گے، آپ کے حکم اور آپ کی شریعت کے مطابق نہیں ہوں گے، وہ مردود ہے۔ اور اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود
بیان فرمایا ہے. دیکھیے صحیح مسلم کتاب الاقضیہ حدیث نمبر 1718 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے بارے میں ہمارا حکم نہیں ہے وہ عمل مردود ہے، یعنی ناقابل قبول ہے. کہنے والا چاہے کوئی بھی ہو، اگر ان کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مطابق نہیں ہے، آپ کی ارشادات کے مطابق نہیں ہے، آپ کے عمل کے مطابق نہیں ہے، آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہیں ہے، تو وہ مردود ہے. معزز سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان کیا ہے، جس کو ہم آگے بیان کریں گے. اللہ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ. تو جو لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے. ان تصیبہم فتنۃ، ان کے ایسا نہ ہو کہ ان کے اوپر کوئی آزمائش آ پڑے، یعنی ان کے دلوں پر کفر آ جائے، نفاق آ جائے، یا بدعت کی وجہ سے کوئی آفت اور مصیبت ان کے اوپر آ جائے. اس بات سے ان کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت ہم کیسے کر رہے ہیں. او یصیبہم عذاب علیم، یا انہیں دردناک عذاب آ لے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان فرمایا ہے کہ مسند احمد کی روایت ہے، اور اس روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری کتاب الرقاق حدیث نمبر 6483 پہ روایت کیا ہے، اور امام مسلم نے صحیح مسلم کتاب الفضائل میں روایت کیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح سے جس نے آگ جلایا، آگ روشن کیا، اور جب آگ جلایا اور ارد گرد کے سارے جو اطراف ہے وہ روشن ہو گئے تو پتنگے، کیڑے مکوڑے، حشرات الارض اس آگ میں کودنا شروع کر دیے، اور جو آگ جلانے والا آدمی ان تمام کو دور ہٹا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ادھر ادھر سے کود کر کے جو پتنگے ہیں، حشرات الارض ہے، کیڑے مکوڑے ہیں، وہ اپنی جان دے رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہی ہے کہ میں تمہیں کمر پکڑ کر کے آگ سے، جہنم کی آگ سے دور ہٹا رہا ہوں، لیکن پھر بھی تم اپنی کمر چھڑا کر کے غالب آ کر کے آگ میں گرنے کی کوشش کر رہے ہو اور آگ میں گر رہے ہو. اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، وہ اصل میں ہم لوگوں کے دنیا اور آخرت کی سرخروئی کے لیے ہے. ہم اگر اس کو مانیں گے تو آگ سے بچ جائیں گے، اگر ہم نہیں مانیں گے تو آگ میں گر جائیں گے. اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان کے اوپر کوئی آزمائش نہ آ جائے، کہیں وہ کفر و نفاق میں ملوث نہ ہو جائیں، کہیں وہ اللہ کے حکم کی اور رسول کے حکم کی مخالفت میں نہ پڑ جائیں، اور ایسا نہ ہو کہ کہیں ان کو دردناک عذاب آ لے اور وہ بھی جہنم ان کا مقدر بن جائے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.